حامدم و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں 5 ملین بنانے کا طریقہ۔ اس کو کیسے بناتے ہیں، اس میں کون کون سے اجزاء ڈالے جاتے ہیں اور اس کو کن کن امراض میں یوز کرتے ہیں، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل سے 4 تحریکوں کی ادویات جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور آج 5ویں تحریک غدی اعصابی تحریک یعنی گرم تر تحریک، اس کی ادویات جو ہے اس کا سلسلہ میں شروع کرنے والا ہوں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے 5 ملین۔ 5 ملین جو ہے یہ بڑی مشہور دوا ہے، اور یہ دوا جو ہے یہ مقوی دماغ ہے، یعنی دماغ کو یہ تیز کرتی ہے، دماغ کو تیز کرنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خون کو پتلا کرتی ہے، اور جن مریضوں کا بلڈ جو ہے وہ لو ہی رہتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی یہ لاجواب ہے۔ پھر وہ مریض جن کو پرانی سے پرانی قبض ہے، کسی دوا سے انہیں آرام نہیں آتا، تو یہ دوا جو ہے یہ قبض کے لیے بھی لاجواب ہے۔ پھر وہ عورتیں جن کے بیضے نہیں بنتے، یعنی جن کو ایگ پرابلم ہوتی ہے، جن کے انڈے نہیں بنتے تو بچے دانی میں، تو ان کے انڈے بننے کے لیے یہ بڑی زبردست دوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ مریض، یہ بڑی مشہور بیماری ہے، مریض کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں جلن ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے، ہمارے پاؤں جو ہے وہ جلتے ہیں، ہاتھ جلتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ پھر وہ مریض جن کو غدی موٹاپا ہے، یعنی گرم مزاج ہے اور موٹاپا ہو چکا ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ریڈ ہو چکی ہیں، اور ان کا جسم جو ہے وہ سرخ ہو رہا ہے، اس طرح کے مسائل ان کے ساتھ بن رہے ہیں، اور ان کی سانس پھول رہی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ پھر وہ مریض جن کو جسم پر ورم ہو جاتا ہے، کبھی کہیں جگہ پہ ورم ہو گیا، کبھی کسی جگہ پہ ورم ہو گیا، کبھی آنکھوں کے نیچے ورم تو کبھی پنڈلیوں پہ ورم، تو یہ ورم کے لیے بھی یہ دوا جو ہے یہ لاجواب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جن کا دل کمزور ہے، جن کا دل جو ہے وہ ڈوبتا ہے، اس کے لیے یہ بڑی زبردست دوا ہے۔ تو ان تمام امراض میں اس دوا کو آپ یوز کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اس کے اجزاء جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ آپ سماعت کر لیں۔ اس میں آپ نے 50 گرام سونٹ ڈالنی ہے، زنجبیل بھی اسے کہتے ہیں، سونٹ بھی کہتے ہیں، خشک ادرک بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے ڈالنی ہے 50 گرام۔ نشادر ٹھکری یہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے 30 گرام، اور کالی مرچ یہ آپ نے ڈالنی ہے 1 تولہ، اور سنا مکی اس میں جو ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے 80 گرام۔ اس میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ سنا مکی ڈالتے وقت آپ نے اس کی ڈنڈیاں جو ہے وہ بالکل علیحدہ کر دینی ہیں۔ اگر دوا میں کوئی ڈنڈی چلی گئی تو جس مریض کو آپ دیں گے اسے پیٹ کا درد شروع ہو جائے گا، اور پیٹ کے مسائل اسے اور بن جائیں گے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ صاف کر کے پیس لیں، اور پیسنے کے بعد آپ جو ہے اس کے 1000 mg کے اور 500 mg کے کیپسول جو ہے وہ بھر لیں۔ اگر میرے کسی بھائی نے یوز کرنا ہے تو وہ 1000 mg کا کیپسول یوز کرے، اگر میری کسی بہن نے یوز کرنا ہے تو وہ 500 mg کا کیپسول جو ہے وہ یوز کرے، اور اس کی نخودی گولیاں جو ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔